ایک ایسی شخصیت جس کا ذکر قرآن کریم فرقان حمید میں موجود ہے، لیکن آج بھی لاکھوں لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا حضرت خضر علیہ السلام اب بھی زندہ ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں بعض شخصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں جتنا پڑھا جائے اتنا ہی تجسس بڑھتا جاتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی انہی عظیم شخصیات میں سے ایک ہیں۔ صدیوں سے لوگ یہ سوال پوچھتے آ رہے ہیں کہ آخر حضرت خضر علیہ السلام کون تھے؟ کیا وہ نبی تھے یا ولی؟ کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ اور کیا آج بھی کسی انسان کی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ آج کی اس تفصیلی اسلامی ڈاکومنٹری میں ہم قرآن و حدیث اور علماء کی آراء کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کا سب سے مشہور واقعہ قرآن مجید کی سورۃ الکہف میں بیان کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے بندے سے ملنے کا حکم دیا جسے اللہ پاک نے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے پاس ساتھ سفر کرتے تھے۔ اس مقام تک پہنچے جہاں ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ قرآن کریم میں اگرچہ نام خضر ذکر نہیں کیا گیا، لیکن صحیح احادیث میں وضاحت موجود ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ انہیں اس علم میں سے کچھ سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ وہ صبر کریں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران رہ گئے کہ کیا پھر ایک بچے کو قتل کر دیا گیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مزید حیران ہو گئے۔ اس کے بعد ایک گرتی ہوئی دیوار کو بغیر اجرت لیے سیدھا کر دیا گیا۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے ان تمام کاموں کی حکمت بیان کی اور بتایا کہ یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت ایک عظیم راز بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا علم عطا فرمایا تھا جو عام انسانوں کے پاس نہیں تھا، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ آج بھی زندہ ہیں؟ عام لوگوں میں ایک مشہور تصور پایا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے، دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور نیک لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ مختلف علاقوں میں ایسے بے شمار قصے سنائے جاتے ہیں جن میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کسی بزرگ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، لیکن جب ہم قرآن و حدیث اور محدثین کی تحقیقات کو دیکھتے ہیں تو معاملہ مختلف نظر آتا ہے۔ جمہور علماء، جن میں امام بخاری، امام نووی، شیخ السلام ابن تیمیہ اور دیگر اہل علم شامل ہیں، اس بات کی طرف مائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہیں۔ اس کی ایک بڑی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ آج زمین پر موجود ہیں ان میں سے 100 سال بعد کوئی باقی نہیں رہے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر حضرت خضر علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود ہوتے اور ہمیشہ زندہ رہنے والے ہوتے تو اس حدیث کا مفہوم مختلف ہو جاتا۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔
اس آیت سے بھی علماء استدلال کرتے ہیں کہ دائمی دنیاوی زندگی کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی۔ البتہ بعض علماء کی رائے یہ بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں۔ وہ بعض آثار اور روایات سے استدلال کرتے ہیں، لیکن محدثین کی ایک بڑی تعداد ان روایات کو ضعیف قرار دیتی ہے۔ ناظرین، اس مسئلے میں اختلاف موجود ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کا اصل مقصد حضرت خضر علیہ السلام کی عمر بیان کرنا نہیں، بلکہ ان کے واقعے کے ذریعے ایک عظیم سبق دینا ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت انسان کی محدود عقل سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ بعض اوقات زندگی میں ہمارے ساتھ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر خیر پوشیدہ تھی۔ کشتی میں سوراخ کرنا بظاہر نقصان تھا، لیکن حقیقت میں کشتی کو ظالم بادشاہ سے بچانا مقصود تھا۔ بچے کی موت بظاہر ایک مصیبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے والدین کے لیے اس میں بھلائی رکھی تھی۔ دیوار کی مرمت بظاہر بے فائدہ کام تھی، لیکن اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آج بھی ہر مسلمان کے لیے امید، صبر اور اللہ کی حکمت پر یقین کا درس دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آج آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی یا زندگی آپ کے منصوبوں کے مطابق نہیں چل رہی، تو حضرت خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ یاد رکھیں۔ ہو سکتا ہے جس چیز کو آپ نقصان سمجھ رہے ہوں، اسی میں اللہ نے آپ کے لیے بڑی سے بڑی خیر رکھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر ہمیشہ بہترین ہوتی ہے۔ انسان صرف حال کو دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ماضی، حال اور مستقبل سب کو جانتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ اسلامی ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ایسے ہی ایمان افروز اسلامی ڈاکومنٹریز، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات اور قرآن کی حیران کن حقیقتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل ماجد وائس 2 کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔